سیدہ فاطمہ الزہرا البتول علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اگر کچھ لوگ یہ دوبارہ سے آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے۔ تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا۔ آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ ان 4 راویوں میں سے کسی ایک راوی کے بارے میں مجھے بتائیں کہ محدثین نے کہا ہو کہ یہ کذاب ہے۔ مرزا صاحب آپ نے جو بھی کام کیا ہے واللہ باللہ وہ سب لایانی اور بیکار کام آپ نے کیا اگر آپ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے 2 موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا ماننا یہ ہے کہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی، آپ کی طبعی موت ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، اور یہ موقف اہل سنت والجماعت کا ہے۔ دوسرا موقف اہل التشیع کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدہ زہرا البتول کی شہادت ہوئی ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب بھی اختلافی موضوعات پر گفتگو کی ہے، خاص طور پر ان اختلافی موضوعات کے اوپر کہ جو مسلمانوں کے درمیان میں دوری کا باعث ہے، نفرت کا باعث ہے، اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ دوریاں کیوں ہیں اور ان کو کم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان موضوعات پر جو جہالت پھیل جاتی ہے اور جو تعصب کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ان تعصبات کو زائل کیا جا سکے اور سوسائٹی کے اندر ایک ہارمنی پیدا کی جا سکے۔ میں نے جب بھی اس طرح کے اختلافی موضوعات پر گفتگو کی ہے تو کبھی شیعہ کتابوں سے حوالہ نہیں دیا۔ آپ کے سامنے کبھی نہیں کہا کہ جناب اصول کافی میں یہ لکھا ہوا ہے، سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب میں یہ لکھی ہے۔ یہ بات میرا ان کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میں خود کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ سمجھتا ہوں، لہٰذا جب بھی میں اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتا ہوں تو اہل سنت کی اصح ترین مصادر سے جو ماخذ ہیں، بنیادی احادیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، سیر اور اعلام کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ کبھی آپ کے سامنے میں نے شیعہ کتابوں کا حوالہ نہیں دیا۔ تو جو لوگ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اس طرح کے موضوعات پر شیعہ کتابوں سے حوالہ دوں، تو ان کا مطالبہ تو تب درست بنتا کہ جب میں نے کبھی ان کتابوں سے استدلال کیا ہوتا۔ جب میں نے ان سے استدلال ہی نہیں کیا تو آپ مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شیعہ کتابوں کو بالکل یکسر غلط سمجھتا ہوں، نہیں، وہ صحیح ہے، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان میں جو دوریاں ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کو کم کریں، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم اہل سنت کی کتابوں کو سامنے رکھیں گے۔ آج ہمارا موضوع سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر اسپیشلی مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے 38,200، جس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں اور تفصیل سے میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ 2 موقف پائے جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے اور ایک اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں نے اس میں ایک بیلنس موقف دیا ہے، اور سب سے جو اہل سنت کی کتابوں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے بے عین ہی وہی آپ کے سامنے بیان کیا، اپنی طرف سے ڈنڈی نہیں ماری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ جو روایت ہے یہ کس درجے کی ہے، اور انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اسے جو جعلی قرار دیا ہے اور اس پر کل 6 شبہات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، ان 6 اشکالات کا میں آپ کے سامنے جواب پیش کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گفتگو تمام موضوعات کی، تمام گفتگو کے لیے جتنی بھی آج تک اس حوالے سے اس عنوان پر گفتگو ہو چکی ہے، دی اینڈ ثابت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا البتول علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اگر کچھ لوگ یہ دوبارہ سے آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا۔
یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ اب یہ روایت کس درجے کی ہے اور کیا یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے کن اصولوں کی بنیاد پہ کہا، ان کو ہم اپنے سامنے پیش کریں گے، ان کے اشکالات کو سامنے رکھیں گے اور اس کا جواب پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان کی ویڈیو چلاتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیں معلوم ہو سکے۔ ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا، اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں اگلا آ جاؤں گا تیرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے۔ تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا۔ اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی۔ ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا۔ حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے۔ وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے۔ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ بہرحال یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس میں مرزا صاحب نے 6 اعتراضات کیے ہیں، 6 اشکالات کیے ہیں اس 1 منٹ کے جو کلپ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ایک ایک کر کے میں ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے مرزا صاحب کا یہ پمفلٹ ہے، اور اس پمفلٹ کے اندر مرزا صاحب نے جب بھی کوئی حدیث پیش کی ہے تو حدیث کا حوالہ دیا اور ساتھ میں کہا کہ اسنادہ صحیح، قال زبیر زئی صحیح، قال البانی صحیح۔ تو زبیر زئی کا حوالہ دیتے ہوئے یا شیخ البانی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس کی تصحیح نقل کی ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی بنیاد بنائی کہ میں جب بھی حوالہ دوں گا تو کسی کی تصحیح نقل کروں گا یا تضعیف نقل کروں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے، دھمکی والی روایت، اس روایت کے حوالے سے انہوں نے کوئی تضعیف پیش نہیں کی کہ جناب کس محدث نے اسے ضعیف کہا ہے۔ بس فیصل آباد کے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، جعلی ہے، ضعیف بھی چھوڑیں، جعلی من گڑت روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب من گڑت ہے۔ کن اصولوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس روایت کو جعلی اور من گڑت کہا ہے؟ محدثین، کن محدثین نے کہا ہے کہ یہ جعلی اور من گڑت ہے؟ کیا فیصل آباد کے مولوی صاحب اس زمانے کے وہ حکم بن گئے ہیں، حافظ الحدیث ہیں؟ انہیں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جناب یہ یعنی معتبر جو محدثین ہیں جنہوں نے اصول الجرح والتعدیل لکھا ہے، جنہوں نے احادیث کے اوپر کام کیا ہے، وہ کون سے محدثین ہیں؟ تو آج ہم مرزا صاحب کے اصولوں کے مطابق ہی انہیں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو درجنوں محدثین نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ میں آج اس گفتگو کے اندر صرف 5 حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، پنجتن پاک کی نسبت سے 5 حوالے جات محدثین کے جو مشہور و معروف ہیں، جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا کہ انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ نمبر 1، مصنف ابن ابی شیبہ کے جو محقق ہیں استاذ عبدالعزیز، انہوں نے اس کی تحقیق کے اندر اسے صحیح کہا ہے، ایک حوالہ۔ نمبر 2، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے صفحہ نمبر 118 پر اس روایت کی سند کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ اہل حدیث کا بابا ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ جتنے بھی ہمارے ہاں جو اسٹیبلش فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کے بزرگ سب ان کو مانتے ہیں۔ اور خود اس پمفلٹ کے اندر بھی مرزا صاحب نے شاہ ولی اللہ کی تصحیح کو نقل کیا ہے، یعنی مرزا صاحب کے نزدیک بھی شاہ ولی اللہ ایک محدث ہیں اور ان کی بات معتبر ہے۔ دوسرا حوالہ، استاذ بشار عواد معروف، انہوں نے تاریخ المدینہ کے اندر اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسکین آپ اسکرین کے اوپر دیکھتے جائیں۔ المذکر و تذکیر و ذکر کے مصنف الامام الحافظ ابی بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم الشیبانی، المتوفى 206 ہجری، یہ بخاری سے پہلے کے ہیں۔ اس کتاب کے جو محقق ہیں خالد بن قاسم الدرداوردی، انہوں نے صفحہ 91 میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح چونکہ انہوں نے فیصل آباد کے مولانا صاحب کا حوالہ پیش کیا، تو میں برابر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے استاد کا حوالہ پیش کیا ہے، میں ان کی بات کو برابر کرتے ہوئے اپنے استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ 5واں حوالہ
اور استاد حسن فرحان المالکی کا ان موضوعات کے حوالے سے جو مطالعہ ہے، جو ان کی وسعت ہے، وہ مولانا اسحاق سے کئی مرتبہ آگے کے شخص ہیں، عرب کے شخص ہیں، ریاض کے ہیں، سلفی عالم دین، اہل البیت کی معرفت انہیں حاصل ہوئی، اور اہل البیت کی معرفت کی وجہ سے آج وہ 8 سالوں سے جیل کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 5 حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جو محدثین کی تصحیحات ہیں، جسے آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مرزا صاحب سے میرا یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اصول قائم کیے کہ کسی روایت کو صحیح قرار دینا ہو یا ضعیف قرار دینا ہو تو محدثین کے اصولوں پہ قرار دیں گے۔ کہاں پر ہیں محدثین جو چوٹی کے علماء ہوں؟ اب ان کے اشکالات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس روایت کے اوپر جنہوں نے اشکال کیے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ یہ روایت جعلی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ کہتے ہیں کہ روایت جعلی ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کس عنوان سے جعلی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ کیسے موضوع ہے؟ کن اصولوں کی بنیاد پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ روایت موضوع ہے؟ کون سا راوی اس روایت کے اندر من گڑت ہے؟ یہ روایت کے راوی میں آپ کے سامنے پیش کروں، روایت کے راوی کون ہے اور مجھے بتانا ہے آپ نے۔ اور آپ ممبر پہ بیٹھ کر آپ نے جھوٹ بولا، ایک روایت کو آپ نے من گڑت کہا، بے اصل کہا۔ کن محدثین نے اس روایت کو من گڑت کہا؟ علمی کتابی ہونے کا دعویٰ آپ کرتے ہیں، آپ نے اپنے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بخاری کے حوالہ جات پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، دنیا جان لے کہ یہ مرزا صاحب کا علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کتنا جھوٹا بھونڈا دعویٰ یہ کرتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ اہل البیت کی بات ہو، ان کی مظلومیت کے حوالے سے ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، کہتے ہیں جناب نہیں، ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ روایت ہی جعلی ہے، روایت سے ہی انکار کر دیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خود کو سنی کہتے ہیں، انہیں اہل کتاب، انہیں اہل قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن اس خود کو کہے حسبنا کتاب اللہ۔ روایت کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا کیا کام بنتا ہے روایات کے ساتھ؟ آپ تو روایات کا انکار کرتے رہیں۔ آپ صرف یہ کہیں کہ جناب ہم وہی بات مانیں گے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ روایتوں سے یا اپنے سامنے کتابیں رکھنے سے آپ کا یہ موضوع نہیں ہے۔ روایت کی جو سند ہے، اس میں حدثنا محمد بن بشر، ایک راوی یہ ہے، دوسرے راوی عبید اللہ بن عمر، تیسرے راوی زید بن اسلم، چوتھے راوی ہیں اسلم مولا عمر۔ یہ 4 راوی ہیں۔ ان 4 راویوں میں سے کسی ایک راوی کے بارے میں مجھے بتائیں کہ محدثین نے کہا ہو کہ یہ کذاب ہے، وضاع ہے، جھوٹا ہے، من گڑت راوی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی ایک راوی کے بارے میں تو آپ بتائیں۔ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ جناب یہ وضاع ہے، کذاب ہے۔ محدثین کے اصولوں پر بات کریں اور محدثین کے اصولوں پر آپ اسے من گڑت ثابت کیجئے تو ہم بھی مانیں گے کہ جناب آپ اصولوں کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ ایک جانب تو آپ اصول پیش کرتے ہیں اور دوسری جانب پھر آپ خود ہی ان اصولوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، مرزا صاحب، شاید آپ نے یہ روایت پڑھی نہیں ہوگی اور آپ کو یہ اس طرح کی پھکی اور انجیکشن کسی نے لگایا ہی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر اسی سند کے ساتھ موجود ہے، اسی سند کے ساتھ، کہ جس طرح سے مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت ہے، یعنی جس ترتیب کے ساتھ ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، اور بخاری کی روایت کا نمبر ہے 4177 اور 4883۔ اچھا، سند سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، بیٹا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ بنیادی طور پر اس روایت کے جو راوی ہے زید بن اسلم، ان کے جو والد ہیں اسلم، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی سیدہ زہرا علیہ السلام کو یہ بات کہنا کہ آپ کے اوپر یہ گھر جلا دیا جائے گا، یہ واقعہ 11 ہجری کا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، 11 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر یہ غلام موجود ہی نہیں تھا۔ کون؟ مول اسلم، یہ موجود ہی نہیں تھے۔ جبکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بخاری کی روایت ہے، یہ راوی جو اسلم ہے، حضرت عمر کے غلام ہیں، یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور وہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ 6 ہجری کا، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 4883۔ اس کا عنوان ہے باب انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورۃ الفتح کی یہ آیت ہے، اس کے ذیل میں روایت پیش کی ہے۔
اور یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، 6 ہجری کے بعد کا فوراً کا واقعہ یہ روایت کرتے حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید ابن اسلم عن ابیہ، زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ والد کون ہے؟ جو حضرت عمر کے غلام ہے، اسلم مولا عمر. اور یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ان کے والد نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ طویل روایت ہے. اس روایت میں آگے کہتے ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر کی ماں اسے روئے، رسول اللہ سے تم نے 3 مرتبہ سوال میں اصرار کیا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا. تو یہ روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی. اس میں یہ زید کے جو والد ہیں اسلم، یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ راوی موجود نہیں تھا، جبکہ یہی راوی رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور واقعہ کس میں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر. تو یہ راوی کذاب کیسا ہوا؟ یہ راوی جھوٹے کیسے ہوئے؟ بخاری کے تو جتنے راوی ہیں سارے کے سارے ہمارے اہل سنت کے ہاں سارے کے سارے صحیح ہیں، صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، وضاع نہیں ہیں، کذاب نہیں ہیں. تو یہ شخص، یہ راوی، یہ بخاری کے راوی ہیں. اور اب یہاں پر اس روایت کے اندر جو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو حضرت عمر سے سماع کا کوئی تصریح نہیں کی ہے. تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا، لیکن پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ روایت جو رکھی، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر، فتح الباری جلد 14 میں اسی روایت کے تحت اس کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت بالکل، یہ جو سند ہے، کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں وصل نہیں ہے، انقطاع ہے، ارسال ہے، ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے اور موصول روایت ہے. ابن حجر نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ واقعہ حضرت عمر نے ان کے سامنے بیان کیا. اب یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے سامنے صورتحال کچھ واضح ہوتی چلی جائے گی. میں دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ نقل کیا ہے، دھمکی دینے والا واقعہ، اس میں جو اصل راوی ہے اسلم، یہ اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھا. اور یہ زمانہ واقعہ کس زمانے کا ہے، کس عرصے کا ہے؟ 11 ہجری کا. اور یہ شخص 12 ہجری کے اندر حضرت عمر کی ملکیت میں آیا ہے. تو 1 سال کا فرق ہے. عین موقع کے اوپر یہ عینی شاہد نہیں ہے، تو پھر یہ واقعہ کیسے بیان کرتا ہے؟ لہٰذا یہ واقعہ جھوٹا ہے، من گڑت ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اس کا جو مرکزی راوی ہے اسلم مولا عمر، حضرت عمر کا جو غلام ہے، وہ اس واقعے کے موقع پر موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے اس کو رپورٹ کر رہا ہے؟ لہٰذا یہ واقعہ کیا ہے؟ من گڑت ہے. اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب کے اندر 406 نمبر پر اس راوی کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلم مولا عمر یہ مخدرم صحابی ہے. یہ کون سا صحابی ہے؟ مخدرم صحابی ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے. اب یہ مخدرم کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ مخدرمین یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ اس کی تعریف میں آپ کے سامنے محدثین سے ہی پیش کرتا ہوں. فتح المغیث جلد 4 صفحہ 158 پر مخدرم کی تعریف یہ کرتے ہیں، تعریف المخدرمی وعددہ، مخدرم کی تعریف اور ان کی تعداد. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر موجود ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی یہ موجود ہیں، یعنی رسول اللہ کے وصال کے بعد یا رسول اللہ کی بعثت کے بعد. اور رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، یعنی انہوں نے دونوں زمانے پائے ہیں. مخدرم اس شخص کو کہتے ہیں. یہ شخص جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس واقعے کے وقت میں موجود نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیبیہ کا واقعہ بھی بیان کر رہا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو حدیبیہ میں موجود نہیں تھا، پھر یہ واقعہ کیسے بیان کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت عمر سے نقل کر رہا ہے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ اسلم مولا عمر کے جو اساتذہ ہیں، جو شیوخ ہیں، جن سے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان، یہ صحابہ ان کے استاذ ہیں. تو یہ ان سے سن کر یہ واقعہ نقل کرتے تھے. اب اس کا کنکلوژن جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت دلچسپ ہے، اور یہ سارے اشکالات جو کیے جاتے ہیں ان کا بالکل صفایا ہو جائے گا.
تو مخدرم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ابن حجر نے کہا کہ یہ بندہ مخدرم ہے، رسول اللہ کی بعثت کے بعد یہ بندہ موجود ہے اور بعد میں بھی ہے، بعد میں یہ شخص مسلمان ہوا، حضرت عمر کی ملکیت میں آیا اور اس نے ایک واقعہ بیان کر دیا۔ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ راوی واقعے کے وقت میں موجود نہیں ہے لہٰذا اس کی روایت نہیں لی جائے گی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محدثین کا جمہور کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی اس کے لیے ایک شخص کے ساتھ معاصرت ہونا ہی کافی ہے، یعنی ایک زمانے کے اندر موجود ہے اور خواہ وہ اس واقعے کے وقت عینی شاہد نہ ہو، لیکن اگر وہ بیان کر رہا ہے اور وہ مدلس نہیں ہے، تدلیس نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر حدیث نمبر 4855 میں اس کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے، وَإِلَّا فَالْمُعَاصَرَةُ تَكْفِي فِي صِحَّةِ الْاِتِّصَالِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، کہ معاصرت یعنی ایک زمانے کے اندر ایک راوی کا ہونا یہ بات کافی ہو جاتی ہے اور یہ اتصال کے اندر اتصال کے لیے کافی ہے، اور یہ جمہور کا موقف ہے۔ اور یہ جو ملاقات کا جو شیخ کے ساتھ ملاقات والی بات ہے تو یہ صرف بخاری رحمہ اللہ کے ہاں ہے، باقی سب کے ہاں یہی شرط ہے کہ جناب آپ اس زمانے کے اندر ہونے چاہیے جس زمانے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور آپ اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس زمانے کے اندر اس واقعے کو دیکھا اور اس کو بیان کریں۔ تیسرا جو اعتراض ہے انہوں نے یہ کیا کہ اس راوی نے سند بیان نہیں کی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری سے روایت پیش کر دی کہ یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن میں مرزا صاحب کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں کہ جناب انہوں نے سند بیان نہیں کی ہے۔ مستدرک للحاکم مستدرک علی الصحیحین ہے، مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4736 ہے۔ یہی روایت ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، یہی سند یہاں پر اس کے اندر موجود ہے 4736 میں۔ اس میں آپ دیکھیں حدثنا مکرم بن احمد القاضی، حدثنا احمد بن یوسف الحمدانی، حدثنا عبد المومن بن علی الزعفرانی، حدثنا عبد السلام بن حرب، یہاں سے آگے عن عبید اللہ بن عمر نمبر 1، عن زید بن اسلم نمبر 2، عن ابیہ وہ اپنے والد سے، عن عمرہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ کیا نقل کرتے ہیں؟ انہ دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منک واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی منک۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ایک ہیں، اگرچہ یہ وہاں پر مختصر روایت یہاں پر موجود ہے لیکن سند ایک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بالکل کہہ دیا کہ یہ عمر سے نقل کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زید بن اسلم کے والد جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں وہ اس میں تصریح نہیں کر رہے، یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہاں سے نقل کر رہے ہیں، سند بیان نہیں کر رہے، تو یہ واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ انہوں نے تصریح کر دی کہ وہ حضرت عمر سے بیان کر رہے ہیں۔ آگے جو اشکال نمبر 6 انہوں نے کیا کہ دھمکی والی بات کو صحیح کہنے والے لولے لنگڑے محدثین ہیں۔ تو یہ جو اشکالات ہیں ان کے، اس کا ایک ہی بات کے اندر میں آپ کو جواب دیتا چلوں، اور وہ یہ بات ہے کہ جناب خود اس روایت کے اندر بھی جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہ راوی خود تصریح کرتا ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ راوی خود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آئیے دوبارہ سے میں آپ کو یہ روایت پڑھاتا ہوں۔ مرزا صاحب اس روایت کے اوپر غور کیجئے گا اور خدا کے لیے حقائق کو چھپانا بند کر دیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں، سند کے بعد کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تو مولا علی، زبیر رضی اللہ عنہما یہ حضرت زہرا علیہ السلام کے پاس آئے اور وہاں پر یہ آپس میں مشورہ کرتے تھے اور اس معاملے کے اندر گفتگو کرتے تھے۔ جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی تو وہ سیدہ زہرا کے دروازے پہ آئے، فقال انہوں نے کہا یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، واللہ ما من الخلق احد احب الینا من ابیک۔ یہ جو جملے کہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ راوی کہہ رہا ہے کہ فقال، تصریح کر رہا ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عمر ہیں۔ تو واقعہ اصل میں کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ یہ شخص اس واقعے کے زمانے میں موجود نہیں تھا، تو اس سے کیا فرق پڑا؟
مان لیتے ہیں کہ بعد میں انہیں خریدا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو 11 ہجری کے اندر خریدا گیا ہے۔ ان کو کب خریدا گیا ہے؟ 11 ہجری کے اندر، 12 ہجری کے اندر ان کو نہیں خریدا گیا۔ یہ اس واقعے کے زمانے میں موجود ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے یہ شخص کہ یہ لوگ کہ یہ شخص اس زمانے میں موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ موجود نہیں ہے تو ان کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر بیان کرنے والے۔ حضرت عمر نے ان سے بیان کیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، میں یہاں گیا اور یہ روایت ان کے سامنے بیان کی، اس واقعے کو نقل کیا، اور پھر انہوں نے آگے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو اس میں اتصال ہے، اس کو موضوع من گڑت کہنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ خدا جانے مرزا صاحب نے اس روایت کو من گڑت کن اصولوں کی بنیاد پہ کہا ہے۔ مرزا صاحب آپ نے جو بھی کام کیا ہے واللہ باللہ وہ سب لایانی اور بیکار کام آپ نے کیا۔ اگر آپ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ نے اصول قائم کیا کہ جناب محدثین ایک چیز کو صحیح کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں، اس چیز کو میں بیان کروں گا، لیکن جب اس روایت پر آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس روایت کو یہ جعلی روایت ہے۔ کیوں جعلی روایت ہے؟ مولانا اسحاق کے کہنے کے اوپر آپ نے اس کو جعلی قرار دے دیا۔ اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ مولانا اسحاق نے حدیث الثقلین کو بھی جعلی کہا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو یہ استاد شاگرد یہ حقائق کو کس طرح سے انہوں نے مسخ کیا ہے۔ آج میری اس گفتگو سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ روایت یا یہ شخص جو راوی ہے اسلم مولا عمر، یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہے۔ کسی ایک محدث نے بھی اس سند کے جو راوی ہیں انہیں جعلی، من گڑت، وضاع، کذاب نہیں کہا۔ سب نے کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے، سب نے یہ بات کہی ہے۔ ابن حجر نے تو دفاع کیا ہے اس کا کہ یہ اگر یہ اس طرح حضرت عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور یہ بخاری کے اندر بھی انہوں نے جو روایت نقل کی ہے تو یہ مرسل منقطع روایت نہیں ہے، یہ متصل روایت ہے، کیونکہ حضرت عمر نے خود ہی ان کو یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا طریقہ، اس راوی کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حضرت عمر سے جو واقعہ نقل کرتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی ہے، اور محدثین اس کو متصل ہی سمجھتے ہیں، منقطع نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا ہماری اس گفتگو سے آج یہ بالکل واضح ہو گیا آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل کہ یہ راوی ثقہ راوی ہے، رسول اللہ کی زندگی میں بھی موجود ہے، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی موجود ہے، اور اس وقت کے واقعے کو یہ بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سند، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ جو لوگ اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض بالکل باطل اور بھونڈا قسم کا اعتراض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔